صاحب کیا لگ رہا ہے تحریک انصاف کی بڑی امیدیں ہیں آج بھی پشاور میں مردان میں نوشہرہ میں ریلیز نکالی گئی ہیں وہاں بھی موبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کا اپنا ایک سٹرونگ پولیٹیکل بیس ہے ان کی کیا لگ رہا ہے ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے چونکہ اب 16 دن باقی رہ گئے ہیں ایک بھرپور مزاحمت ہو پائے گی یا مشکل ایسا؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری جو ہے وہ اس کی قطعاً یہ جو ہے سارا احتجاجی عمل اس کی وہ انتہا ہوگی. مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ اس کی انتہا ہوگی کیونکہ اگر آپ سہیل آفریدی کا اپنا پلان دیکھیں تو انہوں نے 8 فروری کے بعد کشمیر جانا ہے, اس کے بعد گلگت بلتستان جانا ہے. تو میرے خیال میں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ ایک جو تحریک جس طرح شامی صاحب فرما رہے تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے کہ تحریک آہستہ آہستہ چلتی ہے. اور غالباً پچھلے 1-2 ہفتے پہلے ہی میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اپریل کے مہینے میں پتہ چلے گا کہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں. یہ تحریک آہستہ آہستہ گریجولی اس میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو تحریک چل رہی ہے یہ تھوڑی سی ٹو بی آنیسٹ یونیک ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کو اتنا زیادہ دبانے کی کوشش کی گئی ہو اور ان کے ساتھ جس قسم کے معاملات ہیں اس کے باوجود وہ ایک صوبے میں حکومت بھی بنا لیں اور اس کے باوجود 3 سال کے بعد بھی وہ اتنے ریلیونٹ ہوں کہ سب لوگ ان کے اوپر بات بھی کریں اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ریلیونٹ ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی عوامی سپورٹ تو ہے اور وہی حکومت کا مسئلہ ہے. اور دوسرا جو اس مسئلے کو انکریز کرتی ہے چیز وہ 3 سالوں میں حکومت کی ڈیلیورنس کدھر ہے. کیا حکومت نے اکانومی کو بہتر کر دیا؟ حکومت جس قسم کا بیانیہ لے کے چلتی ہے, آپ نے بھی اس میٹنگ کا ذکر سنا ہوگا کہ گزشتہ روز ہی کچھ صحافیوں کی ملاقات بھی بالکل میں ہوئی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا سیکورٹی آپ کی ذرائع طرف کے حضرت قاضی ساتھ. صاحب کہ آپ بھی کل ملے تھے ملاقات میں تھے آپ بریفنگ میں وہاں سے آپ نے کیا فیلر لیا ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ بڑی کلیئر تھی کہ بھائی سیاستدانوں نے کرنی ہے, بات چیت ہم نے نہیں کرنی. جس صحیح نے کرنی ہے بات چیت وہ سیاستدان جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں. لیکن جو تاثر یہ موجودہ حکومت دیتی ہے کہ وزیر دفاع ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہائی بریڈ نظام ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ شراکت دار ہے اقتدار میں, اس کی وہاں پہ کمپلیٹ نفی کی گئی کہ صحیح جو چاہے غزہ بورڈ پیس ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, یہ ٹوٹلی اور سولی حکومت کا فیصلہ اور جو حکومت کہتی ہے پھر اس کے مطابق ہم کرتے ہیں. تو اس چیز کو تو جو حکومت کا بیانیہ رہا ہے, نہ صرف حکومت کا بلکہ جو حکومتی اتحادی ہیں, قمر زمان قاہرہ صاحب ہو جائیں, دیگر معزز دوست ہو جائیں, وہ بار بار ہائی بریڈ نظام کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے. یہ کیا 3 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے 2 سال پہلے یہ بیانیہ تھا؟ شاید 2 سال پہلے یہ تھا کہ ہم بہت کچھ ڈیلیور کر لیں گے اور سارا کریڈٹ ہم نے لینا ہے. صحیح اب 2 سالوں میں 3 سالوں میں شاید چیزیں اس طرح اچیو نہیں ہوئی تو آدھا الزام کسی اور پہ ڈالنا ہے, تو شاید اس وجہ سے ہائبرڈ نظام یاد آ گیا. لیکن جو بھی ہے چیزیں ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے 8 فروری کو اس کی انتہا نہیں ہونی, یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا. صحیح ہے. اور باقی آپ کی کیا فیل تھی کہ معاملات جو ہیں ملک کے اندر مفاہمت کی طرف بڑھیں گے یا کیا ہوگا؟ جو کل کی بریفنگ کے اندر سے آپ نے کیا دیکھیں آپ وہاں کی پہ ٹیک اوے ٹو کیا بی تھی؟ آنیسٹ سیاست کے حوالے سے بہت سارے obviously نیچرلی لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں, اور اس میں یہی کہا گیا کہ جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ چیزیں, سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں, اس میں تو ہماری ان پٹ ہوگی. لیکن اگر سیاستدانوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, وہ کوئی احتجاج ہے یا کوئی تحریک ہے, مذاکرات آگے بڑھانے, تو وہ سیاستدان فیصلہ کریں گے. آلدو کہ صحیح وہاں پہ ایک بڑا لیڈنگ قسم کا کامنٹ نما ایک کوشچن بھی کیا گیا جس میں بڑی تحقیر آمیز قسم کی گفتگو کی گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے اس سوال کے اندر ایک صحافی کی جانب سے, اور بڑا بغض نکالا گیا. لیکن اس کے باوجود دوسری سائڈ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ جس سے ایک پوائنٹ ملے کہ دیکھیں جناب ان کے بارے میں یہ بات کر دی, ان کے صحیح بارے میں وہ بات کر دی. وہاں سے واضح طور پہ کہا گیا کہ ہمارے لیے ساری سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں. ہاں جہاں پہ کوئی تنقید ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, صحیح نیشنل سیکیورٹی ہو جائے, دہشت گردی ہو جائے, ان معاملات کے حوالے سے ہوتی ہے. صحیح ہے. شامی صاحب ظاہر ہے معاملات تو الٹیمیٹلی آج یا کل یا اگلے سال یا کچھ مہینوں کے بعد جانے تو بات چیت کی طرف ہی ہے, حالات تو اس طرف ہی جائیں گے, صورتحال اسی طرف جائے گی. اور جو عطر قادمی صاحب ابھی بتا رہے تھے کل یہ ایک بریفنگ میں تھے پنڈی میں, بڑی زبردست بریفنگ وہاں پہ دی گئی سیاسی حالات کے حوالے سے, سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے. وہاں بھی یہی کہا گیا حکومت ہے وہ فیصلے کرتی ہے, حکومت کے جو فیصلے ہیں آرٹیکل 245 کے تحت ہم ان کے تابع ہیں, ان پر جو ہے اس سے اسسٹ کرنے میں. تو جو میں نے خبر بھی ایک دی تھی وہ یہی تھی کہ چند یعنی کہ 2 ہفتے ہو گئے تقریباً ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی صاحب کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن کے ساتھ, جس میں تحریک انصاف کو یہ کہا گیا تھا کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں, مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں, مسائل کو حل کرتے ہیں.
اور اس میں یہ بتایا گیا تھا تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن کو، وفد کو، کہ اس میں آرمی چیف کی اور میاں نواز شریف صاحب سب کی اس میں ان کا کانسرٹ اس میں شامل ہے، ہم ان کی رضامندی سے آپ کو یہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے ہمارے اس مذاکرات کے حوالے سے، جو ہمارا پلان ہے اس کو، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ شاید 8 کے بعد تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر آئی جائے، بات چیت کی طرف معاملات بڑھے، تو لگ رہا ہے کہ ایک مفاہمت کے حوالے سے جو کوشش ہو رہی ہے اس کے رزلٹس 8 کے بعد شاید آنا شروع ہو جائیں۔ دیکھیے 8 کے بعد تو چند روز کے بعد تو رمضان شروع ہو جائے گا، جی ہاں، اور رمضان کے مہینے میں تو کوئی تحریک چلانے کی بات ہو نہیں سکتی، بالکل ایسا ہی ہے۔ نہ ہی کوئی احتجاجی سرگرمی جو ہے وہ جاری رہ سکے گی، تو پھر ایک گیپ پڑ جائے گا، تو پھر پتہ نہیں کہ خدا معلوم کہ 8 فروری کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، اور تحریک انصاف نے اس سے کیوں اپنی توقعات وابستہ کر لی۔ جہاں تک تعلق ہے افواج پاکستان کے موقف کا، تو جو کاظمی صاحب فرما رہے تھے یہ بات، تو یہ تو بات وہی ہے جو پرانی ہے، یعنی افواج پاکستان کی طرف سے تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بات چیت ہوگی وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوگی، حکومت کے اور اس کے مخالفوں کے درمیان ہوگی، اور فوج اس میں فریق نہیں ہوگی، اور فوج ملکی سیاست میں بھی فریق نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ حکومت کے تابع کام کر رہی ہے۔ یہ بات تو ان سے بار بار وہ کہہ رہے ہیں، تو اگر اسی بات کو انہوں نے دہرایا ہے، اور تو یہ کوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی نیا موقف تو نہیں ہے، صحیح۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس نے جو بات چیت کرنی ہے وہ حکومت سے کرنی ہے، اور اگر وہ یہ یکسو ہو جائے گی تو پھر کچھ معاملہ آگے بڑھ سکے گا اور بات کچھ بن سکے گی۔ اب جب تک وہ یکسوئی اختیار نہیں کرتی تو اس وقت تک تو پھر کچھ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کس بات کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور کس وقت جو ہے حالات کس موڑ مڑ جائیں گے۔ صحیح۔ اگر حکومت جو ہے یہ یکسو ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے، تو اس سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے۔ بات چیت کا تو کوئی بھی مخالف نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ بات چیت کے شامی ذریعے صاحب طے کا ہوتا ہائبرڈ ہے۔ نظام پہ بھی بڑی بات ہوئی ہے کل، ہائبرڈ کے حوالے سے حاج آصف صاحب تو بڑا کھل کے اس کی آنرشپ لیتے ہیں کہ بالکل ایسا ہے، ہائبرڈ نظام بڑی سکسیس سٹوریز ہیں، بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، پیپلز پارٹی اس پہ تنقید کرتی ہے کہ یہ آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ وہاں سے تو کہا گیا کہ کوئی ہائبرڈ نہیں ہے، حکومت جو ہے ہم آرٹیکل 245 کے تحت جو حکومت کو فیصلہ کرتی ہے ہم پابند ہیں، ہم اس پہ اسسٹ کرنے کے حوالے سے ہم اپنی اسسٹنس دے رہے ہیں، ڈینائی کیا گیا ہے دیکھیے سمر صاحب، ہائبرڈ والے اس جو کو۔ معاملات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں جی جی اور ہمارے بھی سامنے ہیں، تو آپ اس کو کوئی الفاظ کوئی چن لیں، زبان کچھ اور بوئے پیرہن کچھ اور کہتی ہے، تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ سارا بوجھ بیچاری حکومت کے کندھوں پہ لاد دیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی نا حکومت کے لیے۔ وہ تو لیکن حکومت اپنا بہرحال بوجھ ادھر لادنے کی کوشش کرتی ہے، ہائبرڈ کا کیا کرنا ہے شامی صاحب نے؟ اب دیکھیے یہ تو پھر دیکھنا ہے نا کون اپنا بوجھ کس کے کندھوں پہ لاد رہا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی تو حکومت ہی ذمہ دار ہے نا، جی ہاں، باقی تو پھر جو معاملات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں۔ تو کچھ چلیے کوئی، اگر وہ کہتے ہیں نا، وہ شاعر نے کہا کہ نازنی کہے سے برا مانتے ہیں آپ، تو میری طرف تو دیکھیے میں نازنی صحیح، چلیے اگر یہ حکومت جو ہے اگر بالکل اپنے بل بوتے پہ چل رہی ہے اور اپنے برتے پہ فیصلہ کر رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے تو پھر صحیح بات چیت جو ہے اور مؤثر ہو جانی چاہیے، صحیح اور ہے۔ پھر تحریک انصاف کو تو آگے بڑھ کر پھر اس حکومت کے ساتھ معاملہ کر لینا چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ کاظمی صاحب آپ نے اپریل کی بات کی تھی، ویسے اپریل میں کیا خاص ہے؟ پھر میں نے آگے بھی ڈسکشن کو بڑھانا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف ڈیبیٹ کو لے کر جانا ہے کہ ادھر بھی آج کل حالات کافی خراب ہوئے ہوئے تعلقات وغیرہ، یہ اپریل میں ایسا کیا خاص ہے؟ دیکھیں جس جانب شامی صاحب نے اشارہ کیا نا، ایگزیکٹلی یہی چیز ہے، اس لیے کہ آگے آ جانا ہے رمضان کے اندر تو کوئی تحریک نہیں چلے گی، ایسا پھر ہی ہے، آگے مارچ کا مہینہ آئے گا، اور مارچ کے بعد پھر اپریل آئے گا، اور اس میں انہوں نے جانا ہے کشمیر دیگر جگہوں پہ، تو 2-3 مہینوں کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ ایک تحریک کس طرف جا رہی ہے۔ صحیح اگر یہ بیچ میں رمضان نہ آتا تو ہو سکتا ہے کہ فروری کے اینڈ تک ہمیں پتہ چلتا، مارچ تک، تو اس وجہ سے تو، اور یہ تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، اگر آپ ان سے بھی بات کریں تو ان کے ذہن میں بھی جو نقطہ اس کا انتہا ہے وہ 8 فروری نہیں ہے، قطن کے 8 فروری والے دن سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔
ابھی وہ اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ٹھیک۔ اور آہستہ آہستہ اس میں مومنٹم پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں یا صورتحال واضح ہوگی اپریل کے مہینے تک. تو کاظمی صاحب دوسرا یہ بتائے گا کہ ایک اور ویسے تو حکومت کو کوئی ایسا تھریٹ نہیں ہے اس سسٹم سے یا کسی بھی قسم کی کوئی سیاسی تھریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے یا تحریک انصاف کی طرف سے دے ڈونٹ فیل تھریٹنڈ دے آر ویری مچ کانفیڈنٹ. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ تو حکومت اب نہیں رہی. ان کی قومی اسمبلی میں سیٹیں جو ہیں وہ اتنی ہو چکی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی نظام چلا سکتے ہیں. ہاں آئینی ترمیم کوئی کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی. اور جو آگے آئینی ترمیم بھی جس کی بات جس کے چرچے ہیں بہت زیادہ این ایف سی کے حوالے سے 18ویں ترمیم کو لے کر کچھ جو شکیں تھیں ان کو لے کر ان پہ پیپلز پارٹی کی وہ ریڈ لائنز ہیں. ابھی سے ماحول بننا شروع ہو گیا ہے. ایک کراچی میں پلازے میں آتش زدگی کا جو واقعہ تھا ثانیہ گولڈ پلازا والا اس کو لے کر 18ویں ترمیم پہ ٹھیک ٹھاک ہیمر کیا ہے وفاقی حکومت نے. ایم کے ایم جو کہ اس کی اہم اتحادی ہے انہوں نے مل کر پیپلز پارٹی کو بڑا دبایا گیا ہے, بڑا رگیدا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ جو ثانیہ گولڈ پلازا کو لے کر 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک ماحول جو بنایا گیا ہے, کیا یہ 28ویں ترمیم کے لیے ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں عین ممکن ہے اس کے اوپر یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ چیزوں کے حوالے سے تحفظات ہوں. اب دیکھیں این ایف سی کا معاملہ ہو جائے یا نیچے تک فنڈز کی منتقلی کا معاملہ ہو جائے, نئے صوبوں کا معاملہ ہو جائے, ان کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم کے حق میں سارے صحافی بھی ہیں, سب جمہوریت کے حق میں بھی ہیں, لیکن بھائی آپ نے ملک بھی چلانا ہے. پیچھے آپ کے پاس پیسہ ہی وفاق میں نہیں بچتا, آپ سارے قرضے دے دیتے ہیں, نہ دفاع کے لیے پیسہ بچتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر یقیناً جو ہے آگے چل کے کوئی نہ کچھ تو ہونا ہے. پیپلز پارٹی کو ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو ہمارا سندھ کے اندر شیئر ہے اس میں یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ کمی کی جائے, جو صوبے بنانے کی بات ہوتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی ایک انتہا جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہاں سے اپنا موقف لے گی. دوسری جانب آپ موقف دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہونا, بیچ میں مڈل میں ایک چیز کے اوپر یہ پریشرائز جو کیا جا رہا ہے نا, اور وہ جو پریشرائز کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس, اس میں کچھ نہ کچھ تو پیچھے اس کے ہے. جی بالکل وہ اس میں ہے, لیکن ٹو بی آنیسٹ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ اس طریقے سے کھڑا ہے کہ اس میں یہ سارے جتنے بھی پیسز ہیں یہ بہت ضروری ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو نکال دیں گے یہ سسٹم دھڑام سے نیچے گر جائے گا. آپ نون لیگ کو نکال دیں گے سسٹم نیچے گر جائے گا. پہلے ونڈر بوائے کی بات ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی ونڈر بوائے آ رہا ہے. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ان کی جگہ اور کوئی ونڈر بوائے نہیں لے سکتا. اس وقت یہ نظام اسی طرح چلے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے گی. کوائن کرنے والے بھی اب اس سے پیچھے ہٹ گئے, وہ کہہ رہے ہیں فی الحال معاملہ مؤخر ہو گیا, ٹل گیا. ہاں جی بالکل, تو وہ میرے خیال میں ونڈرفل چیزیں چل رہی ہیں.